بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع کہ اصل کامیابی کی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کے لیے لفظ فوز، فلاح استعمال ہوتا ہے۔ انسان کی دنیا کی زندگی میں اس کے سب سے بڑے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد اس کے اپنی ذات ہے، اپنی ذات کی نسبت سے ہوتا ہے، اپنی ذاتیات کے حوالے سے ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد اس کا دوسروں کی نسبت سے ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اس کی ذات میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں۔ پہلی چیز اس کا مادی جسم، اور دوسری چیز انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اسے بنانے سنوارنے کے بعد پھر میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ میں نے اس کے مٹی کے بدن کو بنانے سنوارنے کے بعد پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد پھر اسے مسجود ملائکہ بنایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک مٹی کا بدن اور دوسرا اس کے اندر روح خدا۔ اب اگر انسان ان دونوں چیزوں پر توجہ دے تو وہ دنیا میں کامیاب ہے۔ اگر وہ ان دو میں سے کسی ایک پر توجہ دے گا تو وہ ناکام ہے۔ ناکام کیوں؟ اس لیے کہ یک طرفہ توجہ سے اس کی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے، اور اسی ادھورے پن کا نام ناکامی ہے۔ اگر آپ روح کو پروان چڑھاتے ہیں تو آپ روحانی طور پر ترقی کریں گے، اور جسمانی طور پر اگر آپ پورے طرح متوجہ نہیں ہوتے تو آپ جسمانی طور پر کمزور ہوتے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظام دیا ہے، اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کے اندر جو روح خدا ہے اس کو بھی پروان چڑھاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی کا بدن دیا ہے اس کو بھی پروان چڑھاؤ، مگر یہ سوچ کر کہ زیادہ ضرورت کس کی ہے، زیادہ سفر کس نے کرنا ہے، زیادہ منزلیں کس نے طے کرنی ہیں۔ جس کا سفر زیادہ ہے اس پر زیادہ محنت کر لیں، اور جس کا سفر کم ہے اس پر محنت کم کریں۔ انسان کا جو مٹی کا جو بدن ہے اس نے قرآن کے فلسفے کے مطابق، اور ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے تو مٹی کا بدن مٹی کے اندر چلا جاتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے، برزخ سے گزرتی ہوئی قیامت کے دن یوم محشر میں حساب کتاب کے مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر جنت یا جہنم۔ گویا آپ کا اور میرا جو مٹی کا جسم ہے اس کا سفر تھوڑا ہے، 60 سال، 65 سال، 70 سال، 75، 80، 100، مگر اس کے بعد روح کا سفر ختم نہیں ہوتا، جسم کا سفر ختم ہو کے جسم مٹی میں چلا جاتا ہے۔ اور جسم پر آپ اتنی توجہ دیں، جسم پر اتنی محنت کریں کہ جتنا کام آپ نے جسم سے لینا ہے اور جتنا سفر جسم نے کرنا ہے، اور روح نے کیونکہ بڑا لمبا سفر کرنا ہے،
کہ عالم برزخ سے گزرتے ہوئے خدا کی بارگاہ سے گزرتے ہوئے اس نے جنت تک جانا ہے، تو اس پر اتنی زیادہ توجہ اور محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ اتنا زیادہ طاقتور، اتنی زیادہ قوت حاصل کرے اور اس کے پاس اتنا ذخیرہ ہو، اس کے پاس اتنے قوت طاقت کے وسائل ہوں کہ وہ آسانی سے اگلی ساری منزلوں کے سفر کو جاری رکھ سکے۔ اب یہ جو انسان کا جسم طبی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سب کچھ رکھ دیا، کیونکہ مٹی سے انسان کا جسم بنا، تو اس کی نشو و نما کے لیے، اس کے صحت کے لیے، اس کے لیے سب کچھ قرآن نے کہتا ہے کہ ہم نے زمین میں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ مٹی سے تمہیں پیدا کیا، تمہیں شکل و صورت دی، تمہارے اندر اللہ کی روح پھونکی، پھر تمہیں مسجود ملائکہ بنایا، تو اس کے بعد تمہاری ساری معیشت اور تمہارا قیام اور سکن ہم نے زمین پر رکھ دیا۔ اب آپ اناج کھاتے ہیں تو وہ بھی زمین سے، آپ پھل کھاتے ہیں وہ بھی زمین سے، آپ پانی پیتے ہیں وہ بھی زمین سے، آپ کی ساری چیزیں کھانے پینے کی، ادویات، صحت، یہ سب زمین سے اللہ نے پیدا کر دیا۔ گویا جسم کی بقا، طاقت، قوت، صحت اور افزائش کے لیے آپ کو ساری چیزیں اللہ نے زمین کے اندر، مٹی کے اندر رکھ دی۔ اب روح کیونکہ کائنات بالا سے ہے اس کا تعلق، تو رب العالمین نے اس کی قوت و ارتقاء کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اب قرآن پاک کو جب رب نے نازل کیا تو ساتھ حکم دے دیا کہ اپنے سوچوں کے زاویوں کو اگر سیدھا رکھنا ہے تو قرآن کی فکر کو سامنے رکھو، اپنے نظام زندگی کو بہتر رکھنا ہے تو قرآن کا نظام عدل کو اختیار کرو، اور اگر اپنی روح کو پروان چڑھانا ہے اور ارتقاء دینا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کرو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھی آدھی رات تک بیٹھ کر ہم سے قرآن سنتے تھے اور ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے اگر اپنے فکر کو صحت مند رکھنا ہے تو قرآن کی فکر کو سوچئے، اگر آپ نے اپنے روح کو طاقت بخشنی ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، اگر آپ نے اپنے دنیا کے ماحول کو اچھا رکھنا ہے تو قرآن نے جو کیا ہے اسے اختیار کیجیے۔ اب اگر آپ اپنی ذات کے اس کامیابی کے فلسفے کو اور راستے کو سمجھنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں دوسروں کو بھی خیال دینا، توجہ دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن پاک نے ایک اگلا قدم بھی بتایا ہے کہ اپنے ذاتی محنت کے بعد آپ کو اجتماعی محنت کرنی ہوگی۔ اجتماعی محنت کیا ہے کہ افراد معاشرہ میں سے جس فرد کی جو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ اسے پورا نہیں کرتے تو کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کی زندگی کا اسلوب اور ڈھنگ جانوروں جیسا نہیں ہے کہ آپ تنے تنہا سارا دن کھاتے پیتے رہیں گے، گھومتے پھرتے رہیں گے اور شام کو تنے تنہا کسی غار میں، کسی پہاڑ میں، کسی درخت میں دیوار کے ساتھ چھپ کے آپ رات کو سو لیں گے، صبح پھر اٹھ کے آپ گھوم پھر کے اپنا کھا پی لیں گے۔ انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے۔ انسان کو دوسرے کی ضرورت ہے، اگر مرد ہے تو اسے عورت کی ضرورت ہے، اگر عورت ہے اسے مرد کی ضرورت ہے، اگر اولاد ہے تو اسے ماں باپ کی ضرورت ہے، اگر ماں باپ ہے انہیں اولاد کی ضرورت ہے، اگر شاگرد ہے اسے استاد کی ضرورت ہے، اگر کوئی روحانی اور دینی رہنمائی لینا چاہتا ہے۔ انسان کبھی تنہا نہیں رہ سکتا، اب اس نے مل جل کے رہنا ہے، تو جب اس نے مل جل کے رہنا ہے تو پھر اس پر لازم ہے
کہ معاشرے کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی زندگی، اجتماعی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اسے دوسروں کا خیال کرنا، اپنا بھی خیال کیجیے، اپنی ذات کا خیال کیجیے، اپنی شخصیت کو پروان چڑھائیے، لیکن آپ صرف اپنے اوپر اگر توجہ دیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ کے بے شمار دکھ سکھ دوسروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ کی بے شمار خوشیاں دوسروں کے ساتھ قائم ہیں۔ اگر آپ ان کا بھی خیال کریں گے، ان کے حقوق کو ادا کریں گے، اپنے فرائض کو پورا کریں گے، تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ آپ کی یہ زندگی ایک بھرپور زندگی ہوگی، آپ کی یہ زندگی ایک کامیاب زندگی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب انسان وہ نہیں کہ جو دنیا سے جاتے ہوئے بڑا مال چھوڑ جائے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا کہ کامیاب پھر کون ہے؟ فرمایا کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے اچھا نام چھوڑ کر جائے۔ اچھا نام اسی کا ہوتا ہے جو اپنے خالق کو بھی نہ بھولیں اور مخلوق کو بھی نہ چھوڑے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اسلام کا نچوڑ و خلاصہ تو بتائیے۔ آپ نے بڑے خوبصورت لفظوں میں، بلکہ چند، میں اگر کہوں ایک جملے میں، چند کلمات میں آپ نے اسلام کا نچوڑ و خلاصہ سامنے رکھ دیا۔ آپ کو اجمالاً اسلام کی سمجھ سیدنا عمر فاروق کے اس جملے سے ہو جائے گی۔ تفصیل کے لیے پھر قرآن پاک ہے، احادیث ہیں، سیرت طیبہ ہے، تفاسیر ہیں، سنن ہیں، جوامع ہیں، بہت سارا ایک ذخیرہ ہے اسلام کا پھر، کہ اگر آپ ڈیٹیل میں جا کے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد ہیں۔ رات کے تنہائیوں میں ہم رب سے لو لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، کہ رب کے بندوں کی یہ نشانی ہے کہ ان کے پہلو رات کو کم خواب، نرم گداز بستروں سے دور رہتے ہیں، رات کو رب کو یاد کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، رب کو فوکس کرتے ہیں۔ رات کے ہم راہب ہیں اور دن کے مجاہد ہیں۔ دن میں کیا جہاد؟ اپنے نفس سے جہاد، کہ کوئی قدم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھانا۔ اپنے جہاد دن کو کرتے ہیں، کیا جہاد؟ کہ دوسروں کے حقوق کو پورا کرنے کے جد و جہد، یہ جہاد ہے۔ اللہ کے فرائض کو پورا کرنے کی جد و جہد، بندوں جد و جہد، معاشرے کو امن، سکون، استحکام، علم، ترقی، صحت دینے کے لیے جد و جہد۔ رات کے راہب بن جاؤ اور دن کے مجاہد بن جاؤ۔ اکثر انسان گناہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی کا انتظار کرتا ہے، اور افسوس وہ بھول جاتا ہے کہ رات کے اندھیروں میں کوئی اور آنکھ دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ کیا آپ نے حساب بندوں کو دینا ہے یا خدا کو دینا ہے؟ کہ بندوں کی نظر سے اوجھل ہو کہ آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ آپ کو اس اندھیرے میں رات کی تاریکی حساب لینا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتنے خوبصورت جملہ، اتنا جامع جملہ اسلام کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر سے اور کوئی نہیں گزرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ جو سیدنا عمر فاروق نے بیان کر دیا، یہ قرآن پاک کے مطالعے کا نچوڑ ہے جو سیدنا عمر فاروق نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کون کہتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے؟ لیکن ایسی رہبانیت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور مخلوق کے حقوق پورے کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے تصور میں ڈوب جائیں
اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ دیں، اللہ کے راستے میں نکل جائیں، بیوی اور بچوں کے حقوق کو پورا نہ کریں۔ مسلمان کامل اور جامع وہی ہے جس میں یہ دونوں خوبیاں ہوں، کہ وہ راہب بھی ہو اور اس وقت بیک وقت وہ مجاہد بھی ہو، لیکن دونوں کا میدان مختلف ہے۔ رات کی تاریکیاں مومن کے لیے آرام کے لیے نہیں ہوتی، رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور دن کے اجالے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ آئیے، اگر آپ کامیابی کا راز سمجھنا چاہتے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے کامیاب کہلانا چاہتے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے آپ مخلوق و خالق کی نظر میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے ذاتی جو ارتقاء ہے، اپنی ذات کا مفاد بھی سوچئے اور اپنی ذات سے وابستہ دوسرے انسانوں کے مفادات کو بھی پورا کیجئے، آپ کامیاب ہیں۔ ہاں، وہ میں حدیث سے پاک مکمل کرتا جاؤں گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے۔ فرمائے کامیاب انسان وہ ہے کہ جو دنیا سے جاتے ہوئے اچھا نام چھوڑ جائے۔ یہ نہ سوچنا کہ جو زیادہ مال چھوڑ جائے وہ کامیاب انسان ہے۔ کیا خوب ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ اگر تم مال چھوڑ کر جاتے ہو اور وہ تمہاری اولاد کے نصیب کا نہیں ہوگا، تو دنیا سے تمہارے جانے کے بعد جن کے نصیب کا وہ مال ہوگا وہ آ کے ان سے لے جائیں گے، چھین کے لے جائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور پھر اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جانا چاہیے؟ فرمایا اپنا اچھا نام اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت، یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر تم ان کی اچھی تربیت کرو گے تو تمہارے دنیا سے جانے کے بعد اللہ ان کو ان کا نصیب عطا فرمائے گا، اور اگر تم ان کی اچھی تربیت کر کے نہیں جاؤ گے تو جو مال تم نے اکٹھا کیا ہوگا اپنی اولاد کے لیے، وہ اولاد جس کی تربیت صحیح نہیں ہوگی تمہارے مرنے کے بعد اس طرح اجاڑیں گے کہ تمہارے لیے قبر میں آخرت میں وہ وبال بن جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ وہ غلط کام کریں گے، ستائیں گے اس مال کی طاقت کی بنیاد پر دوسروں کو، تو اس کا عذاب کس کو ہوگا؟ اسی کو ہوگا نا جس نے یہ مال اکٹھا کر کے ان کو دیا۔ آئیے کامیاب انسان بنیے، اور وہ کیسے کامیاب انسان بنیں گے آپ؟ کہ آپ اپنا بھی خیال کیجئے، افراد معاشرہ ان کا بھی خیال کیجئے، مخلوق سے بھی تعلق قائم رکھیے، خالق کو بھی نہ بھولیے، اس کو ہر آن اپنے دل اور دماغ میں یاد کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے محبت اور خدمت کا رشتہ قائم رکھیے۔ بس میں انہی الفاظ پر آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بڑا جامع لفظ ہے، جسے دین کا نچوڑ اور خلاصہ بھی سمجھ لیجئے، بھی سمجھ لیجئے کہ دل یار ول ہتھ کار ول، کسی آن اللہ دل سے نہ نکلے، اور مخلوق کی خدمت سے کسی وقت بھی کوتاہی نہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق دنیا، قبر اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔